گھر کا ایک کمرہ وہ مخصوص ہو اس کام کے لیے کہ یہاں پر قرآن کریم موجود ہیں، یہاں پر تسبیحات موجود ہیں، یعنی ایک ماحول ہے گھر کے اندر، دین کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑے گا اولاد کو کہ رات کا کھانا، کم از کم رات کا کھانا ہم مل کر کھائیں گے، اور ڈائننگ ٹیبل پہ ہم ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا تمہارے اسکول میں کیا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ٹیچر نے یہ کہا۔ اس میں کہیں اللہ، رسول، قرآن موجود ہوتا ہے یا کاروباری باتیں؟ اچھا تم یہ کرو، اور تم نے اب او لیولز کر لیا ہے، اب تم اے لیولز کر لینا، اس کے بعد تمہارا بی بی اے ہو جائے گا مثال کے طور پر، اور ایم بی اے کر کے تمہیں ایک ملٹی نیشنل میں جانا ہے۔ تو یہ جو ملٹی نیشنل، کیا یہ قرۃ اعین تک پہنچا رہی ہے بات کو، یا میرا بیٹا اگر فجر کی نماز میں مجھے اٹھا رہا ہے تو وہ قرۃ اعین ہے؟ بہت اہم بات آپ نے کی، اور مفسرین نے اسی بات کو لکھا کہ قرۃ اعین یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو دیکھے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اتنی خوشی ہو کہ خوشی سے رونا آ جائے۔ شوہر جب فجر کے لیے اٹھے اور اپنی اولاد کو بھی اٹھائے، یخ بستہ ہواؤں میں نرم بستر اور گرم کمبل کو چھوڑ کر جب وہ باہر نکلے تو بیوی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جائے، سبحان اللہ۔ اور شوہر جب تہجد کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے، بیوی اٹھ کر اس کو اٹھا رہی ہو، ایسا منظر جب گھر میں پیدا ہوگا تو آپ یقین مانیں یہ جو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اصل قرۃ اعین یہی ہے۔ اسی بات کو دیکھ کر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ جو عقل معاش ہے وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ جو عقل معاد ہے وہ ہمارا دین ہے۔ ہم نے خود بہت سے ایسے والدین کو دیکھا ہے کہ جب ان کا بیٹا قرآن حفظ کرتا ہے اور اس کی دستار بندی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ ایک عمامہ یا اس کو ہار پہنایا جاتا ہے، ہم نے ان والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے ہیں، ہم نے ان کا رونا تڑپنا اور مچلنا دیکھا ہے۔ یقین مانیں اس سے عظیم دولت کوئی نہیں ہو سکتی